پارٹ 53۔ سجاول وہاں ہے جہاں دریائے سندھ ہتیلی کی طرح پھیل جاتا ہے اور انگلیوں جیسی اس کی شاخیں اسے آہستہ سے بحیرہ عرب میں چوا دیتی ہیں۔ میں جس روز سجاول پہنچا ملک میں انتخابات اور جمہوریت کے قیام کو 7-8 مہینے گزر چکے تھے۔ بات پرانی ہو چکی تھی اور توقعات شکایات میں بدل چکی تھیں۔ اس کے علاوہ سجاول میں ایک بڑا واقعہ ہو چکا تھا۔ پولیس کی بڑی بھاری جماعت وہاں اپنی کارروائی کر چکی تھی، گولیاں چل چکی تھیں اور وہ شے جو ٹل نہیں سکتی وہ اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ اس کی بات ذرا دیر بعد ہوگی۔ آئیے پہلے اس دریا کی باتیں کریں جو بہاولپور کے قریب چھوٹے سے گاؤں ریتی کے مقام پر صوبہ سندھ میں داخل ہوتا ہے اور اس وسیع سرزمین کو سیراب کرتا ہے، شاداب کرتا ہے اور بجا طور پر اس خطۂ ارض کی شہرت کہلاتا ہے۔ مگر زمین اور انسان کو زندگی عطا کرنے کا کام کیا تنہا یہ دریا کرتا ہے؟ کیا اس میں کسی اور کا زور بازو شریک نہیں؟ سندھ یونیورسٹی کے تاریخ کے استاد ڈاکٹر مبارک علی نے اس روز بہت پتے کی بات کہی۔ جب ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ دریائے سندھ کی وجہ سے سندھ کی ساری زرخیزی ہوئی تو اپنی جگہ بات تو صحیح نظر آتی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے دیکھنے کا، اور وہ دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ دریائے سندھ کی زرخیزی کا ذمہ دار کون تھا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو زرخیز کیا۔ ظاہر دریا سے نہریں نکالنے والے، دریا سے پانی لانے والے وہ یہاں کے ہاری تھے، کسان تھے، کاشتکار تھے، تو انہوں نے مطلب کہ اس دریا کو اس قابل بنایا کہ جس کی وجہ سے سندھ جو ہے ایک زرخیز علاقہ ثابت ہوا۔ دریائے سندھ پنجاب سے نکل کر صوبہ سندھ میں داخل ہوتا تھا تو اپنے ساتھ پانی لایا کرتا تھا، اب شکایتیں بھی لاتا ہے، محرومی اور حق تلفی کی شکایتیں۔ گل حسن تہرانی آبپاشی کے بہت اعلیٰ اور تجربہ کار افسر ہیں، اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس روز اہل سندھ کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ اسی شکوے کی بات ہو رہی تھی کہ دریا کے پانی سے سندھ کے بڑے بھائی یعنی پنجاب والے خود جتنے بڑے ہیں اس سے بھی بڑا حصہ کاٹ لیتے ہیں۔ جو پانی اوپر تربیلا سے ہمیں ملنا چاہیے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی ہم لوگوں کو نہیں دیتے یا اپنے آبادی کے لیے زیادہ نکال دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں کوٹری براج میں سکھر براج کا تو بالکل اپنا پیرنٹل حق ہے، لیکن کوٹری براج میں جو کہ 15 اپریل سے ملنا چاہیے، آج 20 مئی ہے لیکن ہمیں یہاں پھر بھی پانی پورا نہیں مل رہا ہے، اور ہمیں اگر یہ پانی اس مہینے میں نہیں ملتا تو ہماری کاشت جو کہ رائس کی ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ گنے کی کاشت ہے وہ بھی آج جل رہی ہے، اور کچے کے ایریا میں اگر کوئی کیلا ہے تو بھی جل رہا ہے۔ تہرانی صاحب بڑی تفصیل سے سمجھا رہے تھے کہ دریا کا زیادہ تر پانی پنجاب میں روکا گیا تو پنجاب کی زمینیں تو یقیناً سیراب ہو جائیں گی، مگر سوال یہ ہے کہ پھر سندھ کی زمینوں کا کیا بنے گا؟ میں نے ان سے پوچھا کہ کالا باغ بھی تعمیر ہو گیا تو سندھ پر کیا گزرے گی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے، لیکن کالا باغ ڈیم بنے تو وہ صرف پاور کے لیے بنے، جو کہ ہمارے برادران کی بڑے بھائی کی جو یہ ہے تجویز کہ ہم وہاں سے پانی نکال کر کے چولستان میں یا تھرڈ ڈیولپمنٹ کو بڑھانے کے لیے اریگیشن کے لیے پانی نکالیں، تو جب پانی اس وقت میں ہمیں بھی نہیں ملتا اپنے لیے، تو اگر اوپر سے ڈیم بنا کر کے وہ پانی جو ہے وہ اریگیشن کے لیے کام میں لایا جائے تو وہ ناانصافی رہے گی۔ تہرانی صاحب بتا رہے تھے کہ کوٹری بیراج تک دریا کا سارا پانی نچوڑ لیا جاتا ہے اور جام شوروں سے نیچے اس دریا میں پانی نہیں بہتا بلکہ ریت اڑتی ہے، اور مچھیرے اب وہی ریت پھانک رہے ہیں۔ جام شورو آج بھی آپ دیکھیں کہ جام شورو کے نیچے صرف ریت ہے جو اڑ رہی ہے، اور جو کہ لطیف آباد حیدرآباد میں ہر گھر میں جو ہے صبح شام صاف ہو کرتے رہتے ہیں، تو مچھیرے جو سب جن کا گزر صرف اسی پہ ہے، پلے اور مچھی پہ ہے، وہ جو سمندر سے اگر اس کو پانی کا لنک نہیں ہے تو وہ بیچارے بھوکے مرتے ہیں۔ یہ آپ سمجھیں کہ اگر ان کی آپ جا کر کے سمجھو معاشی حالت دیکھیں تو خود آپ کو ترس آئے گا، لیکن صرف کیوں
کہ اسی وجہ سے کہ پانی جو ہے وہ نہیں ہے دریا میں۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ بتائیے کہ ان غریب مچھیروں کی معاشی حالت کیسے سدھرے گی؟ ان کی معاشی حالت تب بن سکتی ہے جب دریائے سندھ میں پانی ضرورت کے حساب سے، ہم یہ نہیں کہتے کہ پانی اتنا ہمیں دو تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ کوئی سمندر میں چھوڑیں، لیکن جس وقت میں چاہیے اس وقت میں ہمیں ملنا چاہیے۔ دریا کی باتیں جاری تھیں۔ نیل اور سندھ کے بارے میں بہت سنا تھا کہ یہ دریا سیلاب کے ساتھ جو مٹی لاتے ہیں وہ تمام زمینوں کو زرخیز کر دیتی ہے۔ میں نے تہرانی صاحب سے پوچھا کہ سیلابوں سے سندھ کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں، اور جواب میں مجھے وہ جملہ سننے کو ملا جو وہاں بہت اوپر لداخ کے ایک چھوٹے سے گاؤں اپشی میں بھی سنا گیا تھا، یعنی یہ کہ اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ زرخیز مٹی بھی لاتے ہیں، اور یہ صحیح ہے کہ اس میں جو ہے وہ گندم یا اور جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی آدمی کر سکتا ہے، لیکن یہ صحیح ہے، یہ بالکل اب دیکھا جائے کہ جتنی اس سال فلڈ نے ہمارے ضلع ٹھٹے میں تباہی کی ہے، وہ میرے خیال میں جتنا فائدہ سمجھا جائے اس سے کئی حصہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمیشہ فلڈس جو ہیں ہر 7 سے لے کے 10 سال کے اندر ایک ایسے فلڈ آ جاتی ہے کہ جس میں میرے خیال میں فائدے کے علاوہ زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں آ کر یہ دریا بہت سرکش ہو جاتا تھا، یہ مچلتا تھا، پلٹتا تھا، راستے بدلتا تھا اور تباہی لاتا تھا۔ چنانچہ پورے صوبے میں دریا کے دونوں کناروں پر بند باندھے گئے ہیں، جس سے دریا کسی حد تک قابو میں آیا ہے۔ تہرانی صاحب سے بہت دلچسپ باتیں ہو رہی تھیں۔ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ دریا زمینوں کے مقدر کیسے بدلتا ہے۔ یہ ڈیلٹا اگر ہتھیلی اور دریا کی شاخیں اگر اس کی لکیریں ہیں تو ان میں قسمت کا حال پہلے سے معلوم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب ملا، نہیں، ڈیلٹا کے علاقے کی بہت سی خوبیوں کا علم پہلے نہیں تھا، اب ہوا ہے۔ کوٹری براج جو بنا تو کوٹری براج میں بھی نہریں، اس وقت میں تو بنس وغیرہ تھے نہیں، اور زیادہ جو ہیں وہ ایسے لوگ رہتے تھے کہ آج یہاں ہیں، آج دریا کے کنارے پہ ہیں، کل جو ہے کسی بستی میں چلے گئے، کسی نے کچھ بویا، ملا نہیں ملا، ڈپریشن سے اس طرح سے جو ہے وہ اب ماشاءاللہ نہریں جو ہیں وہ بہت اچھی بنی ہیں، اپنے لوگوں نے اپنی بستیاں جو ہیں وہ سیٹلڈ کیے ہیں، اور جو کراپ جو ہے وہ کلائمیٹیکلی جو ہے وہ بناتے ہیں، یعنی ہمارے ٹھٹے ضلع میں جو ہے ماشاءاللہ کلائمیٹیکل کنڈیشنز ایسے ہیں کہ جو ہم لوگوں کو خود یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کوئی ایسے گنے کی کاشت ہو سکتی ہے جو کہ ہمارے پورے سندھ میں نہیں ہو سکتی، ایسے جو کیلے کی کاشت ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے سندھ میں نہیں ہوتی، اور اس طرح سے کوکونٹ ٹریز، پپیتا، جو بھی سمندر کے علاقے سے قریب علاقے ہیں اس میں اتنی کاشت اچھی اور اچھی پروڈکٹ ہوتی ہے جو کہ پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا۔ ہمیں بھی معلوم نہیں تھا، مگر اگلے پروگراموں میں ہم سمندر کے قریب کی زمینوں میں چلیں گے اور ان زمینوں کے کمالات دیکھیں گے۔ تو یہ تھے آبپاشی کے ریٹائرڈ انجینئر جناب گل حسن تہرانی۔ حقیقت یہ ہے کہ پانی کی تقسیم پر سندھ اور پنجاب کا یہ جھگڑا کوئی آج کی بات نہیں۔ اس بارے میں دلچسپ بات مجھے حیدرآباد کے سرکردہ صحافی مدد علی سندھی صاحب نے بتائی۔ جناب، سندھ کا پانی کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ 1800 میں ابھی انڈیا آفس لائبریری میں نے کچھ کام کیا تھا ایسے ہی اپنے لٹریچر کے سلسلے میں، تو وہاں سے بھی میں نے دیکھا ہے کہ پانی کا مسئلہ یہ بہت پرانا ہے۔ 1880 میں یا ایسا کچھ ہے، جب میں نے ایک رپورٹ پڑھی تو بمبئی سے تھی، اس زمانے میں بمبئی کے چیف انجینئر نے یہ اپنی تقریر کی ہے کہ پنجاب جو ہے وہ سندھ کا پانی ہڑپ کر جائے گا، اسی وجہ سے سندھ کے لوگوں کو سندھ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ یہی مسئلہ تھا کہ بمبئی حکومت نے سکھر بیراج کی بنیاد ڈالی۔ تو سندھ کا پانی کا مسئلہ بالکل پرانا ہے، اور یہ ایک ایسا پرانا مسئلہ ہے جس کو بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ پانی کے منصفانہ حل ہونا چاہیے۔ سندھ کا جیا پا جو ہے پانی سے، سندھو دریا صدیوں سے اپنی موجیں مارتا ہوا بہتا ہوا چلتا تھا، لیکن اس وقت جو سندھ کی صورتحال ہے، سندھ کے پانی کی صورتحال ہے، آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ آج وہاں ریت اڑ رہی ہے۔ یہ تھے مدد علی سندھی،
اور یہ ہیں جناب غلام مصطفیٰ شاہ، جن کا تعلیم، تاریخ، ترقی اور تعمیر میں بڑا ہاتھ رہا ہے، اور یہ جس سجاول کے علاقے میں ہم آن پہنچے ہیں یہ یہیں کے باشندے ہیں، یہاں کے باشندوں کے نمائندے بھی ہیں، اور ان دنوں مرکزی وزیر بھی تھے۔ اس روز مجھے بتا رہے تھے کہ جب دریا پر بیراج بنا دیے گئے تو زیریں سندھ تک پہنچتے پہنچتے دریا اور اس کے دونوں کناروں کا کیا حشر ہوا۔ جناب غلام مصطفیٰ شاہ: براجز کی وجہ سے نیچے کیونکہ پانی نہیں آ رہا تھا، اس وجہ سے ہمارے جو درخت کو تباہ ہو گئے۔ دریا سجاول سے لے کر نیچے تک جو فارسٹ ہمارے تھے، جنگلات جو تھے وہ ایسے ہی کالے جنگلات تھے جس کو جیسے بلیک فارسٹ اور جرمنی کہتے ہیں، اسی قسم کے تھے۔ لیکن کیونکہ پانی نہیں آیا، پانی نہیں ملا ان کو، اور پانی کے نہ آنے کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے۔ درخت فارسٹ ختم ہو گئے، جانور مر گئے، پرندے مر گئے یا نہیں آتے ہیں، پانی ہے نہیں، لیگونس خالی پڑی ہیں۔ یہ تھے پروفیسر غلام مصطفیٰ شاہ۔ ان کے شہر سجاول میں جس روز میں پہنچا، پولیس کی کارروائی کی کہانیاں بھی سنی اور دریائے سندھ کے کنارے اس بستی میں ایک عجب منظر بھی دیکھا۔ ہر طرف نوجوان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے، ٹولیاں بنا کر گھوم رہے تھے، خوشگپیوں میں مصروف تھے، کام کے سوا وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اس علاقے کی ایک سرکردہ شخصیت رئیس مظفر خان لغاری سے میں نے پوچھا کہ سجاول میں اتنے بہت سے نوجوان بیکار گھومتے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ سر حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس نوجوان پڑھے لکھے بھی ہیں اور ان پڑھ بھی ہیں، لیکن وہ لوگ یہاں کے باہر نوکریاں ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ہم یہاں کوشش کر کے ان کو سروسز دلاتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں سے نکل جائیں، کراچی جائیں یا گھارو جائیں آپ، تو وہ اپنی سب ڈویژن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ان کو نوکری مل جاتی ہے تو 2 ہفتے تو جاتے ہیں، لیکن 2 ہفتوں کے بعد واپس آ جاتے ہیں، جی ہمیں تو گھر میں نوکری چاہیے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے وہ ہم بھی نہیں حل کر سکے اپنے اس دور میں۔ اب بھی وہی حالات ہمارے سامنے ہیں کہ بھئی وہ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کو محبت ہی نہیں ہے کسی کام سے یا اپنے فیوچر سے۔ اور ان کا کام یہ ہے، صبح گھر سے اٹھتے ہیں، اگر گھر میں کوئی ہے فیسلٹیز ہے، کوئی دودھ کی چوری لے کے جاتا ہے، 4 سیر دودھ لے جاتا ہے، اور جتنے پیسے اس کے ملتے ہیں وہ صبح سے دوپہر تک بیٹھا رہتا ہے شہروں میں، کھا پی کے واپس آ جاتا ہے۔ اور ان کو یہ نہیں ہے کہ بھی ہمیں آگے چل کے ہمارا مستقبل ہے، کل ہمیں اس شہر کو، اس ملک کو بنانا ہے۔ لیکن یہ چیز ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہمارے نوجوانوں کو اتنا شعور نہیں ہے۔ یہ بتائیے، نوجوانوں میں ایک نیا مسئلہ جو سر اٹھا رہا ہے وہ ڈرگس کا ہے، منشیات کا ہے، یہاں کیا حالت ہے؟ سر یہ مسئلہ پہلے تو اتنا نہیں تھا یہاں پہ۔ میں آپ سے صاف صاف بتاؤں، جب آپ ہم سے انٹرویو لینے آئے ہیں اتنے دور سے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہمارے اس گورنمنٹ کی پیداوار ہے۔ جب سے یہ گورنمنٹ ہمارے پاس آئی ہے، ہر چیز کھلی ہو گئی ہے۔ پہلے ٹھیک تھا، پہلے تھا 100 چھپی ہوئی چیزیں تھیں، کوئی بھی اگر کرتا تھا تو کہیں چھپر میں کرتا تھا، لیکن اس دور میں ہر ایک نے یہ بول دیا کہ عوامی دور ہے اور اس میں ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، ہر چیز کھلے عام ہوتی ہے۔ یہ ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں کہ کچھ کنٹرول ہوا ہے۔ کس طرح کنٹرول ہوا ہے؟ بات یہاں تک آئی تو اس واقعے تک جا پہنچی جس میں چہار جانب سے پولیس اور فوج کو سجاول آ کر یہاں سخت کارروائی کرنی پڑی تھی۔ میں نے رئیس مظفر خان لغاری صاحب سے پوچھا وہ کیا قصہ تھا۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا، آپ بھی سنیے، مگر دھیان رہے یہ بیان ان کا ہے۔ تو آپ یقین کریں گے باقاعدگی سے وہاں شہر میں ہی لگی ہوئی تھیں اسی شراب بنانے، کچے شراب کی بٹھیاں، اور وہیں سے بندہ کھلے عام رکھا جاتا اور اندر بیٹھے ہیں، منشیات چل رہی ہے، ہیروئنیں چل رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں ایسی مثالیں ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ASI یا کوئی پولیس کا نمائندہ اگر گیا ہے اور انہوں نے اس کو منع کیا ہے تو اس کو پکڑ کے اس کی وہیں بےعزتی کی گئی ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ SP کے بعد رپورٹس گئی، وہ انہوں نے اوپر بھیج دیں کہ بھئی آپ کے جو نمائندے ہیں ان کے یہ حال ہے۔ وہ اس طرح توجہ ان لوگوں پہ دے رہے ہیں جو خاص طور سے منشیات کے گروہ یا چور ڈکیت اس ٹائپ کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے قریب لا رہے ہیں۔ اب یہ کہ یہاں تو آپ جو ہے وہ ان کو سمجھاؤ یا ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ایکشن اٹھائیں۔ متعدد دفعہ ایکشن اٹھائے گئے، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پکڑ کے لے آتے ہیں ان کو اور اوپر سے وہ آ جاتے ہیں اور دوبارہ ان کو چھڑا کے لے آتے ہیں۔ مطلب وہ وہیں کی بات وہی رہ گئی، شہر کی شہر تک۔ اس کے بعد یہاں کچھ لوگوں نے، ایک ہیں ہمارے یہاں پہ قریشی صاحب ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا۔ وہ ایک نوٹیبل آدمی ہے، کین کمشنر رہ چکے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ، DC رہ چکے ہیں وہ، ان کو انہوں نے تنگ کیا۔ حقیقت میں ہمیں جو منشیات سے جان چھڑانے کا جو ہے سب سے بڑا کردار ہم اس قریشی صاحب کو دیں گے
کہ اگر یہ ان کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتے تو پولیس ایکشن نہیں ہوتا. اور پولیس ایکشن بھی اس طرح سے ہوا ہے, کراچی سے پولیس منگوائی گئی, ڈسٹرکٹ دادو سے آئی, حیدرآباد سے آئی, ٹھٹا سے آئی, کم از کم آرمی آئی گئی, آرمی کو لایا گیا. اس کے بعد یہ ایکشن ہوا ہے. اس ایکشن کے بعد اتنا اب ہوا ہے کہ پہلے کی طرح جو تھیلیاں آئی یا ہیروئن پی جاتی تھی کھلے عام, اس میں ذرا سا یہ ہے کہ اب 10 آنے 12 آنے کا فرق پڑ گیا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نے اسی طرح سختی کی تو یہ چیز بند بھی ہو سکتی ہے. یہ سب چیزیں ہمارے ہی ہاتھ میں ہے, اگر ہم چاہیں تو اسے بند کر دیں. جیسے آپ ہمارے گاؤں میں بیٹھے ہیں, یا میرے ہاتھ میں, میں چاہوں تو منشیات چلاؤں یہاں پہ, چاہوں تو شراب کے اڈے لگاؤں. لیکن آپ پورے گاؤں میں دیکھیے, آپ کو میرے خیال میں کہیں بھی آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں نظر آئے گی جس میں کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھئی یہاں کوئی ایسی چیز ہے. تو صحیح, یہ سب چیزیں ہمارے حکومت کے اوپر ہے کہ وہ اس کو چیز کو کنٹرول کرے. ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس چیز میں؟ ہم زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتے ہیں نشاندہی کریں. آگے کا کام تو ان کا ہے کہ وہ انہیں گرفتار کریں یا جو کچھ بھی ہے وہ کریں. تو ہماری تو دعائیں ہیں کہ مسئلے جتنی جلدی حل ہو سکیں ہو جائیں. پارٹ 54. شہر بنتے ہیں, مٹتے ہیں, عروج کے آسمانوں کو چھوتے ہیں اور زوال کی پستیوں میں دھنس جاتے ہیں. مگر جو سندھ کا شہر ٹھٹا ہے وہ تو بڑی عبرت کی جا ہے کہ اس زمین پر جہاں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی جیسے استاد کے قدم پڑتے تھے, شاگرد وہاں ماتھے ٹیکتے تھے. اور اب یوں ہے کہ جس شام میں اسی ٹھٹا کے ہاشم آباد میں گورنمنٹ ڈگری کالج کے پرنسپل صاحب کی قیام گاہ پر پہنچا تو خود کالج کے احاطے میں لڑکوں کا کوئی جلسہ تھا, اور وہ شور تھا کہ خدا کی پناہ. وہ گا رہے تھے اور نعرے لگا کر آسمان سر پر اٹھا رہے تھے. میں نے پرنسپل صاحب سے کہ علم کا نور جن کی پیشانی سے پھوٹا پڑتا تھا پوچھا کہ ٹھٹا کے نوجوان آپ کے کالج میں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے, مجھے پتہ نہیں, مجھے کچھ خبر نہیں. انہوں نے مجھ سے نہ اجازت لی نہ منظوری, خود ہی کالج میں جلسے اور گانے کا انتظام کیا ہے اور مجھے بس یہ دعوت نامہ دے دیا ہے. یہ کہہ کر پرنسپل صاحب نے دعوت نامے کا کارڈ مجھے تھما دیا اور میں اسے غور سے دیکھنے لگا. دیکھتا رہا کہ اچانک وہ کارڈ موجوں میں بدل گیا, اس کے حروف لہریں بن گئے, اس کی عبارت میں تلاطم آیا اور دعوت نامہ دریا بن کر مجھے بہا لے گیا, اور وہ بھی آگے کی طرف نہیں, پیچھے کی جانب. یہی تو وہ ٹھٹا تھا جہاں عرب آئے, سومرا خاندان آیا, سما خاندان آیا, اور جام نظام الدین جیسا حاکم آیا, ارغون آئے, ترخان آئے, مغل آئے, اور اسے بر صغیر کی کلاه میں ہیرے کی طرح جڑ دیا. تاریخ کے ورق ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے پلٹنے لگے. تاریخ کے استاد ڈاکٹر مبارک علی ٹھٹا کی داستان کا ایک ایک باب دہرانے لگے. اس کو پھر زیادہ جو شہرت حاصل ہوئی سما خاندان کا جو مشہور حکمراں تھا جام نظام الدین. تو جام نظام الدین کے زمانے میں ٹھٹا شہر اپنے عروج پہ تھا کہ یہاں پر عمارتیں بھی بنی, تجارتی مرکز بھی ہوا, اور ایک ٹھٹا شہر کی جو ایک حیثیت تھی, علمی حیثیت, وہ اس زمانے کے اندر قائم ہوئی. اور اس کا مشہور وزیر تھا دریا خان. تو یہ خود دریا خان کا اپنے جو ٹھٹا کے مشرق کی جانب اس کا اپنا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا یا اس کا گوٹ تھا. تو وہاں اس نے اس اپنے گاؤں کو سرسبز اور آباد کرنے کے لیے ایک نہر نکالی تھی جو علی جا نہر کہلاتی ہے. اور اسی دریا خان ہی کلری نہر جو ہے یہ بھی اسی کی نکالی ہوئی ہے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان نہروں کے نکالنے کی وجہ سے ٹھٹا شہر کے ارد گرد سارے بہت سے باغات تھے, بڑا سرسبز یہ علاقہ تھا. تو ٹھٹا شہر کا عروج جو ہوتا ہے وہ تقریباً یعنی 14ویں صدی میں سما خاندان کے زمانے میں ہوتا ہے. اور پھر یہ ہوا کہ ایشیا بھر کے اہل علم, اہل ہنر کھچے کھچے ٹھٹا آ گئے. بحیرہ عرب سے ملا ہوا, دریائے سندھ سے جڑا ہوا یہ شہر باکمال لوگوں کے ہاتھوں نکھرنے لگا, سنورنے لگا. ٹھٹا کے بارے میں مشہور تھا کہ دولت اس میں بھری پڑی ہے, اور اس دولت کی خبر ہر ایک کو تھی, کالوں کو بھی گوروں کو بھی. عیسیٰ خان ترخان کے زمانے کا جو ایک اہم واقعہ ہے ٹھٹا شہر کا وہ یہ ہے کہ یہاں پہلی مرتبہ پرتگیز آئے. ہوا یہ کہ ان کی آپس میں خانہ جنگی تھی, تو عیسیٰ خان کو مدد کی ضرورت تھی. اس نے گجرات میں جہاں پرتگیز اس وقت تک آ چکے تھے ان کو وہاں اس نے لکھا, گوا کے اندر ان کا مرکز تھا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. چنانچہ پرتگیز مدد لے کر یہاں اس کی مدد کے لیے آئے, لیکن اس سے پہلے ہی ان کی خانہ جنگی ختم ہو چکی تھی. اور جب پرتگیز یہاں پر آئے تو عیسیٰ خان شہر کے اندر بھی نہیں تھا, اس لیے اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ جہاں تک آئے تھے وہ اپنا معاوضہ لینا چاہتے تھے.
جب ان کو کوئی معاوضہ نہیں ملا تو انہوں نے ٹھٹہ شہر میں بڑی تباہی کی اور بڑا قتل عام کیا، جامع مسجد کو آگ لگائی، شہر کو لوٹا، اور جتنا لوٹ مار کا مال تھا وہ اس طرح سے جمع کر کے اور لے گئے. تو یہ سمجھیے کہ ایک لحاظ سے یورپین اقوام سے پہلا تعارف جو تھا وہ سندھ کا اس شکل کے اندر ہوا. اور اس کے بعد یورپین اقوام نے سندھ کو کبھی بھلایا نہیں. ہاں، تو عظیم الشان شہر ٹھٹہ کے وہ جو اچھے دن تھے، ان دنوں یہ کیسا شہر تھا، کیسی گلیاں تھیں، کیسے محلے، کیسے چوک اور کیسے بازار تھے. ڈاکٹر مبارک علی تاریخ کے سمندر کی گہرائیوں سے یہ سارے موتی چن لائے. مثلا ٹھٹہ شہر کے اندر مختلف محلے آباد تھے. اب یہ تھا کہ ان محلوں کے جو نام ہیں، کچھ تو شخصیات کے اوپر نام ہیں کہ جنہوں نے ان محلوں کو بنایا، اور کچھ نام ایسے ہیں جو پیشہ کے اعتبار سے ہیں کہ ایک خاص پیشے کے لوگ جو تھے. مثلا محلہ سنگ تراشاں، یا محلہ مسواک کشاں، یا محلہ قصاباں اس قسم کے، یا محلہ سادات رضویہ، مطلب کہ اس کا بھی نام ہے. مغل واڑہ، جہاں ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ مغل آ کے آباد ہوئے ہوں گے. یا پھر شخصیتوں کے ناموں کے اوپر ہے، محلہ محمد علی اور اس قسم کے. اچھا، یہی چیز بازاروں کی ہے. یہ بازار بھی مطلب شخصیتوں کے نام پر بھی ہیں، اور ان بازاروں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خاص بازار مطلب کہ ایسے بازار جہاں سے جواہرات ملتے تھے، یا ایسا بازار جہاں صرف کپڑا ملا کرتا تھا، یا ایسا بازار جہاں پر کہ صرف فروٹس ملا کرتے تھے، پھل ملا کرتے تھے. تو یعنی بازار بھی اسی طرح سے ہیں. پھر یہاں پر ٹھٹہ میں ہمیں کچھ اس زمانے کے جو عمرا تھے ان کی حویلیوں کا بھی پتہ چلتا ہے. مثلا خسرو خاں کی حویلی ہے، یا کوکی کی حویلی، یا ایک حویلی کا نام کشتی حویلی، یہ اس نام سے مشہور ہو گئی ہوگی. پھر یہاں مختلف چوک تھے، ان کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ بڑے بڑے میدان اور چوک تھے جہاں پر لوگ تفریح کے غرض سے آیا کرتے تھے. پھر دوسری چیز جو ہے اس زمانے کی یہاں کی مسجدیں ہیں. مثلا شاہجہاں کے زمانے کی جو مسجد ہے وہ تو اب تک اسی حالت کے اندر موجود ہے، جو بڑی یہ اس کے ایک امیر نے بنوائی تھی. لیکن اس کے علاوہ بھی دوسری مساجد بھی ملتی ہیں. مثلا مسجد امیر خانی ہے، مسجد دابگیر ہے، اس قسم کی مسجد نعمت خانی ہیں، اس قسم کی مسجدیں تاریخی، وہ ان کے کچھ آثار ابھی بھی باقی ہیں. اور اس کے بعد ٹھٹہ کی تقدیر بدلی. سمندر دور چلا گیا، دریا نے ساتھ چھوڑ دیا. نئے حکمرانوں نے اپنے دارالخلافے بنانے کے لیے دوسرے مقامات ڈھونڈنے شروع کر دیے، اور جس ٹھٹہ کا مقابلہ پیرس سے کیا جاتا تھا وہ وقت کے پیروں میں روندا گیا. ٹھٹہ کی اہمیت اس لحاظ سے بھی گھٹنا شروع ہوئی کہ ایک تو لاہری بندرگاہ جو ہے آخری مغل پیریڈ کے اندر، اس میں بھی ریت کے آنے کی وجہ سے جو سلٹنگ کا جو عمل ہوتا ہے اس نے وہ راستے بند کر دیے. چنانچہ لاہری بندرگاہ ختم ہوئی، اس کی جگہ ایک شاہ بندرگاہ، دوسری بندرگاہ بنی. تو ایک تو ساری تجارتی اس کی اہمیت یہ ختم ہوئی. پھر کلہوڑوں نے اور تالپوروں نے چونکہ اس کو اپنا مرکز نہیں بنایا، یہ اس کی وجہ سے اس کی سیاسی اہمیت ختم ہوئی. اور اس کے بعد اس کی ثقافتی اہمیت بھی اس لیے ختم ہوئی کہ جب حکومت کا مرکز نہیں رہا تو ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کی یہاں آباد ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی. پھر یہ ہوا کہ یہاں کا جو سندھ کا موسم ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں جو قدیم عمارتیں بھی بنی تھیں ان کے بھی اب نام و نشان تقریباً مٹ گئے. پرانے ٹھٹے کی باتیں اب خواب ہوئیں. بس جیسا کہ ڈاکٹر مبارک علی نے کہا، کچھ عمارتیں بچی ہیں، ان کا حال بھی اچھا نہیں، اور انہیں بچانے کے لیے جتنے اور جیسے جتن ہونے چاہیے نہیں ہو رہے. یہ عمارتیں اگر مٹ گئیں تو تاریخ کی سچی گواہیاں مٹ جائیں گی. ڈاکٹر مبارک علی نے اس روز مجھ سے کہا. تو وہ ایک ہمارا تاریخی ورثہ ہیں، اس لیے کہ ایک تو ہوتی ہے تحریری تاریخ، اور ایک ہوتی ہے جو عمارتوں کی تاریخ ہوتی ہے، اور عمارتیں جو تاریخ بیان کرتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تاریخ عمارتیں بیان کرتی ہیں وہ بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی ہیں. اور وہ دعوت نامہ اب اپنے اصل حال پر لوٹ آیا. حرف، تحریر اور عبارت نے پھر اپنی اصل صورت اختیار کر لی، اور لفظوں کے آئینے میں مجھے آج کا ٹھٹہ نظر آنے لگا. آئیے اس شہر کے شہریوں سے ملیں، عام لوگوں سے ملیں، سڑک پر چلتے پھرتے انسانوں سے باتیں کریں. میں اسمبلی کے رکن اور شہریوں کے نمائندے سے ملنے گیا تھا. وہ خود کہیں گئے ہوئے تھے اور ہر روز کی طرح اس روز بھی بری طرح مصروف تھے. میں ان کی انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے طفیل احمد عقیلی صاحب سے باتیں کرنے لگا. دیکھنے میں یہ دیوانے سہی مگر پرکھنے میں بڑے فلزانے ہیں. وہ اپنے بارے میں بتانے لگے. میں ٹھٹے میں رہتا ہوں اور میں صوبائی اسمبلی کے لیے امیدوار بھی تھا گزشتہ انتخابات میں. اس سے پہلے میں
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के लिए उम्मीदवार भी हुआ था। मुझे बाद में सिक्योरिटी काउंसिल के सदर ने ख़त भेजा जिसमें मुझे मेरा शुक्रिया अदा किया गया। अच्छा, तो यानी आप ये समझते हैं कि आप दुनिया के मसले हल कर सकते हैं? हाँ, मैं एमए हूँ पॉलिटिकल साइंस के अंदर और मेरे पास डिप्लोमा भी है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। अच्छा, ये बताइए कि दुनिया के मसलों की बात तो बाद में होगी, ठट्टा शहर के मसले क्या हैं, आपको इल्म है? ठट्टा के शहर के मसले जो हैं वो बहुत पेचीदा हैं और बहुत ही पुराने हैं। यहाँ पर पहला मसला जो है वो तो ये ड्रेनेज का है। दो तीन दिन के अंदर शहर के अंदर वो पानी की नालियाँ जो है वो बहने लगती हैं। दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला जो है वो बेरोज़गारी है कि यहाँ के नौजवान जो है वो बेरोज़गार हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। वो बावजूद इसके कि उनके वालिदैन उनकी तालीम पर बहुत रुपए खर्च कर देते हैं, मगर जब वो तालीम मुकम्मल कर देते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलती है। बेरोजगारी की वजह से नौजवानों में बेराह रवी तो नहीं फैल रही? बेरोज़गारी की वजह से न फ़कत उनमें बेचैनी पैदा हो गई है, बल्कि ये कि वो भारतीय फिल्में और रंगी फिल्में देखते हैं, यानी वक्त को गुजारने के लिए। ठट्टा के शहरियों ने, वालिदैन ने कभी सोचा कि मिलकर कुछ करें इसके लिए? उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि इस सिलसिले में कुछ करें, मगर वो खुद मजबूर हैं क्योंकि उनकी खुद की माली हालत ऐसी है जो वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हम तो ये जानते हैं जमहूरियत में जो रुकन पार्लियामेंट होता है वो जिम्मेदार होता है। आपको पूरा इख्तियार है कि जाके उसका गिरबान पकड़ें और उससे कहें कि हमारी मुश्किलात हैं, हमने तुम्हें चुना है, वोट दिए हैं, इस मसले को हल करो। आप क्यों नहीं करते ऐसे? तो इस सिलसिले में अरकान असेंबली जो है उनके पास बार बार लोग जाते हैं कि वो हमारे ये मसाइल हैं, हमारे ये बेचैनियाँ हैं, हमारे ये परेशानियाँ हैं, लेकिन या तो वो शहर से ही बाहर होते हैं या फिर वो इतने मसरूफ़ होते हैं कि वो उनसे मुलाकात नहीं होती है। फिर उनके अपने मसाइल भी हैं जिनकी तरफ वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मसलन क्या उनके अपने क्या मसाइल होते हैं? उनके मसाइल जो हैं वो ये है कि वो इलेक्शन पर काफ़ी खर्चा हो जाता है। तब उनका पहला मसला तो ये होता है तो जो खर्चा हो गया वो पैसा वापस निकले। ये थे ठट्टा शहर के तुफैल अहमद उकैली। उनके बाद मैंने शहर के 3 बाशिंदों को इकट्ठा किया। एक थे इब्राहिम अब्बासी जो बाशऊर सियासी कारकुन हैं, दूसरे थे फारूक जो नौजवान तालिब इल्म हैं, और तीसरे थे पीर मोहम्मद जो सड़क के किनारे रेढ़ा लगाकर दिन भर शरबत फरोख्त करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि ठट्टा का बड़ा मसला क्या है। इब्राहिम अब्बासी: ठट्टे में ड्रेनेज का मसला जो है ना वो बहुत ही ख़राब सूरत इख्तियार कर गया है। शुरू से लेके आज तक तारीख़ी लिहाज से कंजस्टेड इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं जो कि हज़ारों सालों से यहाँ मौजूद है। अब वहाँ जो है वो प्लाटिंग नहीं हो सकती, मनसूबाबंदी के तहत वो नहीं बनाया गया है, इसलिए उस बड़ी तकलीफ़ होती है। आप तो रेढ़ा लगाते हैं, शरबत फरोख्त करते हैं, क्या यहाँ की नालियाँ बंद पड़ी रहती से? सारे दिन गटर चलते हैं, सारे दिन पानी, इधर चोरी मोचड़े, इतना जुल्म है बेहद। अच्छा, चलिए अब हम दूसरे मसले की तरफ आते हैं। मेरा ख्याल है दूसरा मसला यहाँ का बेरोज़गारी का है, नौजवानों की बेरोज़गारी का है। आप नौजवान हैं, तालिब इल्म हैं, आप क्या महसूस करते हैं? काफ़ी लोग तालीम याफ्ता हैं, एजुकेटेड हैं, उसको नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि गरीब हैं। मगर यहाँ सनतें कायम हुई हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? यहाँ नहीं, क्यों बाहर बैरून लोग आते हैं ना, यहाँ उसकी सपोर्ट होती हैं, सिफारिश होती हैं, उससे नौकरी मिल जाती है आराम से। आप क्या महसूस करते हैं, आप सरगर्म कारकुन हैं? उसमें मसला यह है कि आज से 11 साल पहले जो इस मुल्क में हुकूमत थी उसने मुआशरती तौर पर भी और दूसरे लिहाज से यहाँ के मुआशरे को इस तरह चलाया कि लोग जो है ना वो एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है। उसमें यह भी कहा जाता है कि दूसरे जो हमारे सूबे हैं उनके लोग आके रहते हैं, तो उसमें ये कहना सही नहीं है। दूसरे सूबे के लोगों को अगर वहीं पर मुलाजमत जो है ना वो मुहैया की जाए तो वो यहाँ नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ के लोग जो हैं शुरू से ठट्टा के ख़ास कर लोग अमन पसंद और इंतहाई शरीफ लोग जो है ना वो हैं। हम लोग के ऊपर ये भी है कि हम अपने ज़िले से या अपनी जगह से निकलना नहीं चाहते, बाहर नहीं जाते। आप तो सड़क के किनारे खड़े होकर शरबत बेचते हैं, हर किस्म के लोगों से आप मिलते होंगे। क्या आपका ख्याल ये सही है कि ठट्टा के बाशिंदे बहुत शरीफ और पुरअमन हैं? बिल्कुल बिल्कुल शरीफ है, पुरअमन है। क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन शहर में आपका ख्याल है, जराइम, तशद्दुद, इसकी क्या सूरत हाल है? आप तो नौजवान हैं। अभी तो इनके इसका रुझान बढ़ गया है,
यूँ कि आजकल के जो बड़े हैं वे यानी खुद वो बांधते हैं, जेल में खुद डालते हैं, खुद छुड़ाते हैं, तो इसका वो मसला है ना बढ़ जाता है। मसला ये बस जो जुर्म करते हैं उसको हकीकत में सज़ा नहीं मिलती। ठट्टा बेहद तारीख़ी शहर है और इसके तमाम तारीख़ी आसार अभी तक हैं। जदीद शहर मेरा ख़्याल है इसे बन जाना चाहिए था, लेकिन क़दामत यहाँ बहुत ज़्यादा है। ड्रेनेज ही नहीं बल्कि पुरानी इमारतें ढह रही हैं, नई इमारतें नहीं बन रही हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इक़्तिसादी तौर पर आपका ये शहर पसमानदा और गरीब? पसमानदा ज़रूर है लेकिन गरीब नहीं है। असल में ये जो हमारी जो इमारतें वगैरह हैं, इनकी जो ये बनावट है ये तारीख़ी लिहाज से है। हम तो कहते हैं कि ये हमारी पहचान है, अगर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हमारी पहचान ही ख़त्म हो जाएगी। तो अगर मंसूबे के तहत, प्लानिंग के तहत इसको जो है वो दोबारा बसाया जाए, उसमें जो है वो डेवलपमेंट सही तरह की जाए तो पसमानदा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इतना गुर्बत नहीं है। दूसरे अंदरून सिंध के मुकाबले में इतनी ज़्यादा गुर्बत नहीं है यहाँ। आप ठट्टा के कितने पुराने बाशिंदे? हम तो है इधर के। कैसा लगता है आपको ठट्टा? ठट्टा बेहतरीन है, दरवेशों का शहर है, असल शहर है, पुराना शहर है। हमारा ख़ानदानी इधर रहते हैं, पूरे ख़ानदान से इधर से। जब भी हमारे पास मेरे ख्याल में अपने जायदाद की सनतें हैं तो जब भी गवर्नर दिल्ली में रहती थी उसी टाइम की हैं, उसी टाइम से इधर रहते हैं। हमारे शहर में ये है तो चोरी, हीरोइन, चरस खुला खुला बिकता है। बस अभी हम बैठा था गाड़ी के ऊपर, एक बुढ़ी माई आई, बेचारी बिल्कुल गरीब है। मैंने उबराम आबासी को मैंने बोला देखो पुलिस में इंस्पेक्टर है एक्साइज का, उसके पट्टे वाले ने मोचड़ा मार के उसकी बाएं तोड़ के पुलिस में गई, उनने फरियाद नहीं लिया उनका। अभी रो के मेरे गाड़ी पे आई, मैंने भाई इब्राहिम को बोला तो भाई ये क्या मुसीबत है हमारे हुकूमत में। वड़ा वण वण कार जा जितना गस जन नीला उते अजू शाल लतीफ चवे कलन हीला जिते कुड़ में नाए कबीला अल्लाह बरस जमराह में। Part 55. आज मैं आपको एक महल की कहानी सुनाऊंगा। इस महल के पिछवाड़े एक गांव है, आप उसका किस्सा भी सुनेंगे। और इस गांव में एक नौजवान रहता है, मैं उसकी दास्तान भी कहूँगा। मैं उस जगह पहुँचना चाहता था जहाँ दरियाए सिंध बहरे अरब में गिरता है। हमारी जीप ठट्टा के करीब घारो पहुँची। यहाँ से समंदर काफ़ी दूर था, मगर पानी यहाँ भी बहुत नजर आया। किसी ने बताया कि एक ज़माने में दरियाए सिंध यहीं से बहता था। घारों से हमने बड़ी सड़क को छोड़ा और एक छोटी सड़क पर उतर गए। यहाँ मंजर बदल गया, न कोई टीला न पहाड़, बस जहाँ तक निगाह जाती थी साथ मैदान जाते थे। ज़मीन और आसमान के बीच कुछ हायल न था। इतनी सीधी और सपाट ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए किसी ने कहा, इन मैदानों में दरिया लौटा करता था, बल खाया करता था, करवटें बदला करता था। इसी बाइस ठट्टा का ये इलाका स्कूल के बच्चे की तख्ती जैसा हो गया है। और अब जो मैंने गर्दन उठाकर देखा तो इस तख्ती पर मुल्तानी मिट्टी नहीं, सब्जा पोता गया था, और इस पर स्याही से नहीं, नहरों के नीले पानी से हरूफ लिखे गए थे। जीप आगे बढ़ी तो जगह जगह नहरों के ऊपर बने हुए ऊंचे पुलों को पार करती। नहरों में ठाठे मारता हुआ मीठा पानी, उसके दोनों किनारों पर दरख्त, दरख्तों पर पीली रुई जैसे फूल, दुरोया कच्ची सड़कें और सड़कों के चौराहों पर सिंधी चाय खाने, कच्ची दीवारें, फूस की छतें, तख्तों की मेज़ें और बेंचें, आराइश के लिए लटकी हुई रंगीन कपड़े की झालरें, चूल्हे पर चढ़ी हुई एल्युमिनियम की बिल्कुल स्याह केतली, बराबर में उलट कर रखी हुई छोटी छोटी सस्ती प्यालियां और पतीली में भरा हुआ दूध जिसमें बिल्कुल वैसा ही जायका जैसी धुएं में बू। उस रोज मैंने
چائے ٹھنڈی ہونے کی شکایت نہیں کی، کیونکہ میرا دھیان چائے میں نہیں دیہاتی موسیقاروں کی اس جماعت میں لگا ہوا تھا جو وہیں نہر کے کنارے پڑاؤ ڈالے اپنے ساز بجانے میں مصروف تھی۔ ہماری جیپ جو علاقے کے چھوٹے سے قصبے میر پور ساکروں کی طرف دوڑ رہی تھی، راہ میں ایک نہر کو پار کرنے لگی کہ اچانک میری نگاہ ایک بڑے سے بورڈ پر پڑی۔ سڑک کے کنارے لگے ہوئے اس بورڈ پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا قصر ابو ظبی۔ جیپ تیزی سے آگے نکل گئی۔ میں نے اپنے میزبانوں سے کہا، قصر تو محل کو کہتے ہیں۔ وہ بولے، جی ہاں، اس طرف محل ہے، ابو ظبی کے شیخ نے یہاں اپنی شکارگاہ اور اپنا محل بنوایا ہے۔ اگلے ہی لمحے میرے اصرار پر جیپ رکی، واپس لوٹی اور نہر کے کنارے کنارے بنی ہوئی اس کچی سڑک پر اتر گئی جو سڑک قصر ابو ظبی کو جاتی ہے۔ گرد کے بادل میں وہ نہر، وہ درخت سب نظر آنے بند ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جیپ رکی، گرد کے بادل منڈلاتے منڈلاتے اچانک بیٹھ گئے اور غبار کا چھٹنا تھا کہ سامنے کی شفاف چمکتی فضا میں دیکھا کہ ایک انڈے جیسی سفید عمارت کھڑی ہے، بڑی سی گنبد جیسی چھت، اونچے اونچے در اور ستون، بڑی بڑی کھڑکیاں، بڑے دروازے تک جانے کے لیے بڑے بڑے زینے، اور اطراف میں ہری گھاس کے تختے اور پھولوں کے پودے اور ہوا میں جھومتے، دھوپ میں چاندی کی طرح چمکتے ناریل کے درخت۔ ٹھٹے کے ضلع میں ابو ظبی کا محل دیکھا تو جینا مانا، اور میں نے آگے بڑھ کر دربان سے اپنا تعارف کرایا۔ وہ ریڈیو سنتا تھا، مجھے جانتا تھا۔ محل دیکھنے کی میری خواہش کی خبر محل کی کنیزوں کی طرح دوڑ گئی۔ باقی عملہ بھی نکل آیا اور اگلے ہی لمحے میں اپنے نئے میزبانوں میں گھرا محل کے شاہانہ زینوں پر چڑھ رہا تھا۔ محل ان دنوں خالی پڑا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ محل سال بھر خالی پڑا رہتا ہے۔ خود ابو ظبی کے شیخ 10 برس میں شاید 2 مرتبہ آ کر وہاں صرف ایک دن رہے تھے۔ کبھی کبھار ان کے گھر والے جاڑوں میں 1 دن کے لیے آ جاتے ہیں۔ مگر یہ باتیں میں کیوں بتانے لگا؟ یہ باتیں تو ہم خود محل کے ملازموں سے سنیں گے۔ میں اندر داخل ہوا۔ بہت بڑے بڑے کمرے، بہت اونچی اونچی چھتیں، نہایت عمدہ فرش، نہایت اعلیٰ فرنیچر، اور ہر چیز اتنی صاف ستھری کہ شیخ اچانک آ جائیں تو انہیں سب کچھ تیار ملے۔ اس روز گرمی تھی۔ ریفریجریٹر سے نکال کر ہمیں ناریل کی ڈاب کا ٹھنڈا پانی پلایا گیا، مگر اس سے زیادہ ٹھنڈک وہاں کے ملازموں کی خوش اخلاقی نے عطا کی۔ ہمارے بیٹھنے سے شیخ کا فرنیچر کہیں میلا نہ ہو جائے، اس خیال سے ہم باہر آ کر محل کے زینے کے سب سے اوپر والے پائیدان پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ میرے بائیں ہاتھ پر محمد صدیق بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ سر میں یہ مالی کا کام کرتا ہوں۔ یعنی یہاں جو پھول پودے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ تو بہت گرم علاقہ ہے، ریتیلا علاقہ ہے، یہاں اتنی اچھی گھاس آپ نے کیسے اگائی؟ سر ہم محنت کرتے ہیں، ان کو کھاد دیتے ہیں، پانی کے فوارے لگے ہوئے ہیں، وہ پانی بھی دیتے ہیں، اور جو زیادہ تر جو ان کو نظارہ اچھا جب لگتا ہے سردیوں میں، ہم پھول وغیرہ سردیوں میں زیادہ لگاتے ہیں۔ ابھی تو سر یہ گھاس ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ناریل ہے، یہ چیکو ہیں ان کی سردیوں میں تو یہ محل آباد بھی ہوتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے، ان کے مال جب آتے ہیں تو اچھا ہی لگتا ہے۔ کس مہینے میں یہ شیخ کس مہینے میں زیادہ آتے ہیں؟ شیخ زیادہ سردیوں میں آتا ہے، دسمبر جنوری میں۔ یہاں کتنا وقت گزارتے ہیں؟ 1 رات یا 2 رات ٹھہرتا ہے، ان کے بچے آتے ہیں، 6-7 بھائی آتے ہیں، وہ مالک ہیں، وہ جب بھی آئیں۔ کیا کرتے ہیں یہاں، کیسے وقت گزارتے ہیں؟ شکار کھیلتے ہیں رات کو۔ شکار کس چیز کا شکار ملتا ہے؟ بدک کا۔ اچھا، اور یہاں تفریح لوگوں کی کچھ ہوتی ہے یہاں؟ اور کچھ تفریح نہیں، بس شکار کھیل کے رات کو ٹھہرتے ہیں، صبح کو شکار کھیل کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں یہ جو قصر ابو ظبی ہے، اس کے عملے میں کتنے آدمی کام کرتے ہیں؟ 15-16 آدمی کام کرتے ہیں۔ ان سب کی تنخواہ ابو ظبی سے آتی ہے؟ ابو ظبی سے۔ اچھا،
اور جب یہاں شیخ وغیرہ آتے ہیں تو یہاں کے اور لوگوں کو روزی ملتی ہے؟ بالکل زیادہ ملتی ہے، مزدوری کرتے ہیں۔ آپ مالی ہیں یہاں کے، مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ہر مہینے کتنی تنخواہ ملتی ہوگی؟ ہم کو ملتی ہے 1260 تنخواہ ملتی ہے۔ اور جو یہاں عملہ ہے اس کو بھی تقریباً ایسی تنخواہیں ملتی ہیں؟ ہر کا اپنا گریڈ ہوتا ہے۔ جی سر، آپ کو یہاں رہنے سہنے کی سہولتیں ہیں؟ یہاں رہ کر آپ باقی دنیا کی خبر کیسے رکھتے ہیں؟ ہم BBC سنتے ہیں، بس BBC سے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ آپ نے تعلیم پائی؟ 5 کلاس۔ اچھا، آپ کے بچے ہیں؟ جی 4 بچے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے بچے ہیں وہ بس گھر میں بیٹھے ہیں، قریب کوئی اسکول نہیں ہے، وہ پڑھتے نہیں ہیں بس۔ قریب کا یہ علاقہ کیسا ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیسا علاقہ ہے؟ یہ علاقہ قریب تو اچھا ہے، سب کچھ، تعلیم، روڈ، وہ سہولت نہیں ہے۔ ہاسپٹل بھی ہمارے سے بہت دور ہے، کوئی قریب ہاسپٹل نہیں ہے، نہ روڈ راستہ کوئی پکا ہے جس میں ہم کوئی مجبوری ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے، یا سانپ، یہاں علاقہ سانپ کا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی سانپ ہوتا ہی ہوتا ہے، کاٹتا ہے آدمی کو، تو وہ ہاسپٹل پہنچنے میں ہم بہت دقت ہوتی ہے۔ لوگ مر جاتے ہیں کیا؟ لوگ مر بھی جاتے ہیں، کوئی ایسا سانپ ہے وہ مر بھی جاتا ہے آدمی۔ یہ تو محمد صدیق تھے جو سب سے اوپر والے زینے پر میرے بائیں ہاتھ پر بیٹھے تھے۔ میرے سیدھے ہاتھ پر محمد شفیق تھے۔ اس محل کو اس روز سے جانتے تھے جس دن یہ بن کر تیار ہوا تھا۔ میں نے دور دور تک پھیلی ہوئی سپاٹ زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ سارا علاقہ شیخ کا ہے؟ جی ہاں، یہ شیخ کی ادھر یہاں پر کوئی 1100 ایکڑ زمین ہے جو اس نے اپنے کچھ گورنمنٹ نے گفٹ میں دی ہوئی ہے، کچھ اس نے اپنی لی ہوئی ہے۔ اس ساری زمین کا کیا استعمال ہوتا ہے؟ اس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو زمین ہے وہ صرف شکار گاہ ہے، اس میں اور کوئی کاشت یا کچھ نہیں ہوتا ہے، اور یہاں پر مرغا بھی کا شکار کرتے ہیں شیخ صاحب۔ شیخ جب آتے ہیں تو یہاں اس علاقے میں رونق ہوتی ہے؟ اللہ کی فضل و کرم سے بڑی رونق ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک خوش نصیب جو آتا ہے تو اس کے لیے تو ہر ایک آدمی کو خوشی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے شیخ صاحب آتے ہیں تو یہاں پر جتنے غریب لوگ ہیں ان کو کافی پیسے دے کے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ تو یہاں پر ہمارے قریب ہی کبھی اس پیلس کے برابر میں ایک مسجد بنائی ہے شیخ صاحب نے، کوئی 14-15 لاکھ روپے کی لاگت سے، اور اسی کے قریب ہمارے یہاں سے کوئی 6 میل کے فاصلے پر ایک سینٹر بنایا، اپنا میڈیکل سینٹر ہے جس پہ کم سے کم 1.5 کروڑ کی لاگت لگائی گئی ہے، وہ بھی ہمارے ان غریبوں کے کہنے پہ شیخ صاحب نے دی ہے۔ تو یہ مسجد اور یہ ہیلتھ سینٹر عام لوگوں کے لیے کھلا ہوا؟ جی ہاں، ہر کو آدمی جا سکتے ہیں، کسی کو منع نہیں، اور یہ خاص کر کے یہ ہے کہ ثواب کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ اور یہاں پر جتنے آتے ہیں تو جو بھی آدمی آتے ہیں، جب بھی شیخ صاحب خود آتے ہیں بذات شیخ زید بن سلطان النہیان، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر قریب اگر 2000 ہو یا 200 آدمی ہو یا 500، جتنے بھی ہو، فی آدمی کو 200-500 فی آدمی کو دیتے ہیں، نہ جانے کتنے لاکھ روپے دے کے جاتے ہیں اور دعائیں لے کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمارت جو بنی تھی اس پہ کتنی لاگت آئی ہوگی؟ ہاں جی، اگر ہم تو کچھ کہہ رہے ہیں لیکن سننے کے بعد یہ ہے کہ 1 کروڑ کے قریب آئی گئی ہوگی۔ کس سال بنی تھی یہ عمارت؟ یہ 78 میں بنی تھی، جو تیار ہوگی تھی۔ محمد شفیق صاحب، آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ سیکورٹی گارڈ ہے جناب۔ اور کب سے ہیں آپ یہاں؟ جی جناب، ہم جب سے یہ پیلس بنی ہوئی ہے تو پروردگار نے ہماری روزی یہیں پر لگائی ہے، اور اسی دن سے ہم یہاں پر ہیں۔ آپ کو اسلحہ وغیرہ فراہم کیا جاتا ہے؟ بالکل ہے، ہمارے پاس گن ہے، سب کچھ ہے۔ آپ تنہا سیکورٹی گارڈ ہیں؟ اور ہم یہاں پر 5-6 آدمی ہیں، جو کہ رات کو 3 آدمی کی ڈیوٹی لگتی ہے اور دن کو 2 کی لگتی ہے۔ کبھی کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا کہ آپ کو ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت پڑی؟ اللہ کی کرم نوازی کوئی نہیں۔ صوبہ سندھ کے ایک پرسکون علاقے میں ایک سیکورٹی گارڈ کے منہ سے یہ الفاظ اس روز بہت اچھے لگے۔ محل دیکھنے کے بعد میں وہ گاؤں دیکھنا چاہتا تھا جو محل کے پچھواڑے ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جن لوگوں کی زمینیں ایک بادشاہ نے خریدی ہیں، جن کی محنت سے ایک محل بنا ہے، خود ان لوگوں کی زندگی میں بھی کچھ بنا یا یہاں بھی ہر طرف ٹوٹ پھوٹ ہے۔ محل کا چکر کاٹ کر ہم گاؤں میں پہنچے۔ درختوں کے درمیان کھلے ہوئے میدان کے بیچوں بیچ ایک شاندار مسجد نظر آئی، پختہ مکان نظر آئے، نئی عمارتیں دکھائی دیں، بدلتا ہوا معاشرہ دکھائی دیا، وہ گھر دکھائی دیے جن کا آدھا حصہ ابھی تک کچا تھا اور آدھا پکا ہو چکا تھا۔ میں نے ایسے ہی ایک مکان کے دروازے میں گردن ڈال کر آواز دی، کوئی ہے؟ اندر سے ایک نوجوان نکل کر آیا، اس پورے علاقے کی تاریخ میں تعلیم پانے والا پہلا نوجوان۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام رسول بخش بلوچ ہے، میں میران یونیورسٹی انجینئرنگ کالج نواب شاہ پڑھتا ہوں، الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ۔ رسول بخش بلوچ صاحب، یہ جو گاؤں ہے گوٹ ہے آپ کا، اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے ولیداد ہدیو۔ کتنی آبادی ہے اس جگہ کی؟ بس اس گاؤں کی
गांव की 2000 करीब है, आसपास की तो 5-6 हज़ार होगी। लोग क्या करते हैं? लोग यहाँ खेती बाड़ी ज़्यादातर करते हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि नई नई इमारतें बन रही हैं, तामीरात हो रही हैं, बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी है, ये सब कैसे हुआ? ये सब शेख साहब की मेहरबानी है, शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान है ना, मुत्तहदा अरब इमारात की, उसने मतलब कि यहाँ ज़मीनें खरीदी, फिर वहाँ मस्जिद दी, रोड दिया। रोड नहीं दिया अभी, लेकिन मतलब थोड़ा कोशिश करें, इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा। और बिजली भी दी है, और अभी भी कुछ स्कूल भी बन रहे हैं, और भी कुछ तकालीफ हैं ज़्यादा। इस इलाके की काफ़ी ज़मीनें शेख साहब ने ख़रीदी हैं, उससे लोगों को माली फ़ायदा हुआ है? जी हाँ, अच्छा खासा हुआ है। उस माली फ़ायदे से लोगों ने खुद भी कोई फ़ायदा उठाया, अपनी हालत बेहतर बनाई? अच्छी बनाई है, मतलब ज़मीनें खरीदी हैं, ट्रैक्टर लिए हैं, कुछ शहरों में कुछ कारोबार किया है, मतलब ऐसे कोई लॉन्च वाँच हैं चल रहे हैं आदमियों के, और भी कुछ हैं, मतलब ट्रक हैं, और भी बहुत कुछ फ़ायदे हैं। लेकिन यहाँ तालीम और इलाज मुआवजे की सहूलतें हैं? नहीं, ये बहुत कम है। शेख ने एक अस्पताल बनाया था इधर इस गांव के लिए, ख़ास इसके लिए दिया था, 40 बिस्तरों का अस्पताल, लेकिन वो क्योंकि पता नहीं गवर्नमेंट का मसला था, पता नहीं क्या, वो साकरों मुंतकिल हो गया। यहाँ से तल का अस्पताल है, उधर मुंतकिल, और हमें बस यही बहुत तकलीफ़ है, एक रोड की, एक वो सेहत की। आपने जिस तरह तालीम पाई है नवाबशाह में आप हैं, और यहाँ के नौजवानों ने तालीम पाई है? हाँ, मेरा कज़न है, वो LMC जामशोरा में पढ़ता है, मेरे भाई हैं 2, वो BA मतलब BA, एक MA पढ़ रहा है, एक BA पढ़ रहा है, और दूसरे भी मैट्रिक इंटर पढ़ते हैं, मतलब अच्छे खासा है। लेकिन ये नौजवान तालीम पाकर यहीं गोठ में रहते हैं या मुलाजमत के लिए, रोज़गार के लिए चले जाते हैं? अभी तक तो मुलाजमत नहीं की है किसी ने भी मेरे ख्याल में। ये पहली बार है कि यहाँ के नौजवानों ने तालीम पाई है? जी हाँ, पहली बार। क्या इरादा है, ये नौजवान क्या करेंगे? बस आगे चल कर मुल्क की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, बहुत बड़ी खिदमत, और अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह दिखाएंगे। बुलंद हौसला नौजवान की ये बात सुनकर आप शायद खुश हुए होंगे, मगर मैं उस रोज़ ठिठक गया। वो पढ़ लिख गया है, अब वो कोई बड़ा काम कर दिखाने के ख्वाब देख रहा है। मैं सहम कर रह गया। उसे शायद नहीं मालूम कि अब जो ज़िंदगी का मरहला उसे दरपेश है, उसमें आजमाइशें ही आजमाइशें और मायूसियाँ ही मायूसियाँ हैं। कॉलेज का जो इम्तहान पास करके ये लड़का झूमा और नाचा होगा, वो शायद नहीं जानता कि अब इससे भी बड़ा इम्तहान सर पर खड़ा है। उसे शायद नहीं मालूम कि उस जैसे हज़ारों लाखों जवान इस इम्तहान में फ़ेल होते चले आ रहे हैं और फ़ेल होते चले जाएंगे। उनका मुक़द्दर उनके ख्वाबों के मुक़द्दर जैसा होगा। बेशुमार दरवाजे उन्हें बंद मिलेंगे, बेशुमार गर्दनें इनकार में हिलेंगी, हर जगह उन्हें अगले दरवाजे पर जाने की सलाह मिलेगी। मुआफ़ करो बाबा, आगे जाओ बाबा, ये सदाएं उनका पीछा करेंगी। आखिर एक रोज़ छप्पर के पिछवाड़े झाड़ियों में छुपे हुए किसी शख्स की मुट्ठी से निकलकर कोई शय उनकी मुट्ठी में और फिर उनके मुंह में जा पहुंचेगी। खुदा ना करे कि ऐसा हो, मगर खुदा भी क्या करे। पार्ट 56। इतनी अच्छी सड़क, मैं खुशी और हैरत से उछल पड़ा। जानबूझकर उछलने की ज़रूरत कुछ यूं भी पड़ी कि सड़क में गड्ढे कम थे और हमारी जीप दौड़ी चली जा रही थी। मैंने अपने मेज़बानों से भी पूछा कि दरियाए सिंध के करीब इन मैदानों में इतनी अच्छी सड़क किसने बनाई। वो चुप हो गए। शायद उन्हें मालूम न था या फिर इस पर नाज करने की कोई बात न थी। हम केटी बंदर जाना चाहते थे। किसी ज़माने में इलाके की अहम बंदरगाह थी और पुराने वक्तों में दरियाए सिंध की एक शाख वहीं समंदर में गिरा करती थी। केटी बंदर में हम दिन का सूरज डूबते देखेंगे। मैंने दिल ही दिल में खुश होने का एक और बहाना ढूंढ लिया। हम मीरपुर साकरों से गुजरे। राह का बड़ा आबाद शहर था। उसके बाद घाड़ो आया, यह भी बड़ा कस्बा था।
میں نے اپنے میزبانوں سے کہا، دریائے سندھ کا سفر ختم ہونے والا ہے، اس علاقے کے کسی پرانے خاندان والوں سے بھی ملوا دیجیے۔ اور یہ فرمائش شاید بالکل صحیح مقام پر کی گئی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ ذرا ہی آگے پیروزانی گھرانے کے کھیت اور باغ ہیں۔ طے پایا کہ انہی کے مہمان خانے میں اتریں گے، ان کی مسجد میں نماز پڑھی جائے گی، ان کے بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھا جائے گا، اور اگر ممکن ہوا تو علاقے کے کچھ گانے والے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور اگلے ہی لمحے پیروزانیوں کا فارم آ گیا۔ بائیں ہاتھ پر تو دور دور تک میدان تھے جن کے بیچ شکر کے کارخانے کی اونچی سی عمارت کھڑی تھی، اور داہنے ہاتھ پر کچھ عمارتیں تھیں، پھلوں کے باغ اور سبزیوں کے کھیت تھے، نالیوں میں تازہ پانی بہہ رہا تھا، اور قریب کہیں سمندر تھا جس کی ہوا پھلوں سے لدی شاخوں کو چھو کر آئی تو نالیوں پر جھک کر منہ دھونے کا جیسا لطف اس شام آیا کبھی نہ آیا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد پیروزانی گھرانے سے باتیں شروع ہو گئیں۔ ان کے بزرگ نے اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ میرا نام محمد یوسف فیروزانی کہتے ہیں، بلوچ۔ ہمارا اصل راشت گاہ یہیں ہے، بزرگوں سے تقریباً سمجھو تو میرے جو نالج میں ہے تو 1 صدی تو گزر چکی ہے۔ بعد میں پہلے تو جتنے آئے بزرگ ان کے تو پتہ ان کو۔ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ اور زمینداری، جی خاص طور ہمارا یہی پیشہ ہے، بزرگوں سے لے کر آج زمینداری۔ اور زمینداری تو اس علاقے کے زیادہ تر باشندوں کا پیشہ ہے۔ محمد یوسف صاحب کے بعد میں خاندان کے ایک جوان سے مخاطب ہوا۔ ان کا نام واحد بخش تھا، ذہین، ہونہار اور معاملہ فہم۔ میں نے واحد بخش سے پوچھا کہ اس علاقے میں آپ کی برادری کتنی بڑی ہے؟ ہماری برادری جہاں تک صرف پیروزانی فیملی ہے تو وہ تو بہت چھوٹی سی ہے، مگر جہاں تک کلمتی بلوچ قوم جو ہے اس کا تعلق ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے علاقے میں تو 50% ہوگی، جہاں تک میرا اندازہ ہے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ ٹھٹہ میں تو 1/4 ہوگی پوری ڈسٹرکٹ میں۔ میں اس علاقے میں جتنے کسانوں اور محنت کشوں سے ملا، زیادہ تر اپنے آپ کو کلمتی بلوچ کہتے تھے۔ سب کہتے تھے کہ انہوں نے 100 برس پہلے بلوچستان سے آ کر یہ علاقہ آباد کیا تھا۔ میں نے نقشے میں دیکھا، جنوب مغربی بلوچستان میں کلمتی علاقہ نظر آیا۔ کیچ کا علاقہ بھی وہیں دکھائی دیا، جس کا شہزادہ پنو یہیں اسی علاقے میں آیا تھا اور دریا میں نہیں، عشق میں ڈوبا تھا۔ اب میں نے محمد یوسف صاحب سے پوچھا کہ یہ لوگ جو اس علاقے میں آباد ہیں اپنی روزی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ ایک تو لوگ یہاں آبادگاری پہ گزارا کرتے ہیں، زمین پہ آبادی کر کے، دوسرے یہ مچھلی پہ بھی گزارا ہوتا ہے، دوسری ایک کھلی مزدوری جس کے مزدوری کہتے ہیں، یا زمین پہ یا کسی روڈز پہ یا کسی اور کوئی جیسے مزدوری ہوتی ہے اس میں مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہاں توجہ ہے ایک زمینداری، کاشتکاری پہ اور مچھلی پہ۔ مچھلی دریائے سندھ کا یہ ڈیلٹا ہے، مچھلی پکڑنے کا کاروبار تو یہاں بہت بڑا ہونا چاہیے، ہے ایسا؟ ہاں، لیکن راس والا ابھی قدرتاً مچھلی میں کمی ہو گئی ہے، یا تو یہ پہلے جیسے سسٹم تھا کہ 2 مہینے کے لیے پابندی ہوتی تھی تو بیج بڑھے، نسل بڑھے، ابھی وہ 2 مہینے کی پابندی بھی ختم کر دیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں جیسے وہ تجربہ آدمی کو سکھاتا ہے تو تجربے سے جال ایسے نکالے ہوئے ہیں، تو آج کل مچھلی چھوٹی سے بڑی تک جو ہے وہ پکڑتی رہتی ہے۔ تو میرے سمجھ میں تو وہ جو نسل بڑھتا ہے نا وہ کم ہو رہا ہے، اس لیے ابھی کاروبار میں تھوڑی کمی ہو گئی ہے۔ بحر عرب کے اس علاقے میں اتنی اچھی مچھلی اور اتنا عمدہ جھینگا ہوتا ہے کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ روس اور جاپان تک سے ٹرالر یہاں آتے ہیں، ریڈار کی مدد سے مچھلیوں کے غول ڈھونڈ کر اور جدید آلات سے انہیں سڑک کر اپنے جہاز بھر بھر کر لے جاتے ہیں۔ دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے۔ ٹھٹہ کے اس علاقے کی واحد ترقی مجھے اس شوگر مل میں نظر آئی جو میدانوں کے بیچ مینار کی طرح لیکن کچھ خاموش سا کھڑا تھا۔ میں نے واحد بخش پیروزانی سے پوچھا کہ آپ کے علاقے میں صنعتی ترقی ہوئی ہے؟ صنعتی ترقی سوائے اس الاسف شوگر مل کے جو 3 سال پہلے یہاں لگی ہے، جو مطلب کوئی بھی سیزن اپنا فل نہیں چلتی ہے، کچھ ان کا اپنا بجلی کا پرابلم تھا جو ان کو مہیا نہیں تھی،
اور ابھی بھی وہاں بجلی لگی نہیں ہے، مگر یہ گرڈ اسٹیشن اسٹارٹ ہو گیا، اس پہ کچھ وہ امید بندی ہے کہ چلو اب ریگولر یہ بھی چلے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مل والوں کی طرف سے فیسیلیٹیز ہونی چاہیے ایگریکلچرسٹ کو، جس پہ وہ کچھ گنے کی کاشت بڑھائیں، تو وہ ابھی تک کوئی صحیح انہوں نے ایسی فیسیلیٹی نہ دی ہے، نہ کوئی رہنمائی کی ہے جس پہ آگے وہ ہم لوگ گنا لگائیں یا اس پہ کچھ سوچیں. تو ابھی تک مل والوں کی طرف سے نہ کوئی ہماری حکومت کی طرف سے صحیح بات ہے اس علاقے میں کوئی ایگریکلچر کے متعلق ایسی رہنمائی ہوئی ہے جس میں کوئی آدمی اس پہ راستے پہ چل کے کچھ آگے بڑھے. بس جس کو جو اپنی سمجھ کے مطابق اچھا لگتا ہے وہ اگاتا ہے. اس کو کہتے ہیں افراتفری. اسے منصوبہ بندی کا فقدان بھی کہتے ہیں. سارا معاملہ غریب کسانوں کی سوجھ بوجھ پر چھوڑ دیا جائے تو پھر منڈی کے دلالوں کے سوا سب کا خسارہ ہے. اب میں نے محمد یوسف صاحب سے پوچھا کہ آخر یہ کیسی زمین ہے، کاشتکاروں کو فصلیں اگانے میں کتنی مدد ملتی ہے، شکر کا یہ کارخانہ لگنے سے یہاں کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں؟ زراعت پہ ابھی اتنا خاص فرق نہیں پڑا ہے، اس لیے کہ ہمارا پہلے شروع سے یہ ایک تو ملک غیر آباد تھا. جیسے نہریں آئی تو شروع میں گورنمنٹ نے یہ جو سم نالیاں وغیرہ ڈینیج وغیرہ تھا ان کا انتظام نہیں تھا، اس وجہ سے ہمارے زمینیں جو تھا وہ سم اور خور ہو گئے تھے. ابھی اس میں نالیاں بھی نکلی ہوئی ہیں، کچھ نکاسی بھی ہو رہی ہیں زمینیں، تو اس میں لوگ ایسے بھی بیچارے ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی زمین کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اس کو محنت کر کے تیار کریں. تو جو شوگر والے ہیں وہ بھی تعاون پورا سے نہیں کرتے ہیں آبادگاروں سے، اس وجہ سے ابھی آبادی بھی تھوڑی پیچھے کم ہے. اور دام میں بھی کچھ فرق ہے، گزر سال جو دام دیا تھا ابھی اس میں بھی کاٹ دیا. اور چینی میں تو سنا ہے ابھی دام بڑھا بھی دیا ہے ویپاریوں نے، اور زمینداروں کو آبادگاروں کو دام کم مل رہا ہے گنے میں، اس لیے شاید لوگوں کے کچھ آمدنی کم ہوئی ہے تو بجائے گنے کے اور دوسری کسی فصل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. بیچارے کاشتکار. مگر حکومت ان کی مدد تو کرتی ہوگی، انہیں مشورے، تعاون اور قرضے تو ملتے ہوں گے. حکومت کی کچھ اسکیمیں بھی ہوں گی. آپ کیا کہتے ہیں واحد بخش صاحب؟ وہ اسکیمیں تو حکومت کی بہت ہیں، مگر ان مالی اسکیموں سے مدد لینے کے لیے جائیں تو کچھ ہمارے گورنمنٹ کی اتنی پیچیدہ پالیسیاں جو لینے کے لیے آدمی لون جائے. ایک بات ہے کہ اگر میں صرف 1 لاکھ روپے کا لون سینکشن کرانے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے اتنے چکر کاٹنے پڑتے ہیں کہ اس میں سے 25,000 تو میرے چکروں میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں. تو یہ سوچتا ہوں کہ 25,000 تو ایسے ہی کم ہو گئے، باقی 75,000 مجھے اتنے دن بعد ملتے ہیں. اس بھاگ دوڑ کے پیچھے جو اتنے دن میں میرا باقی رہا سا پیچھے کا جو آبادی ہے یا کام ہے وہ اور خراب ہو جاتا ہے. لہذا پھر کوئی بھی آدمی مجبور ہو کے کوئی جاتا ہوگا یا کوئی ایسا پاورفل ہوتا ہوگا جس کو ٹیلی فون پہ لون سینکشن ہو جاتا ہوگا وہ لے سکتا ہے. باقی ہمارے جیسا عام آدمی جو ہے وہ اس کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے لینے کے لیے. دشواری تو خیر کسانوں کا مقدر ہے. یہ بات سن کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی. دریائے سندھ کے ڈیلٹا کا یہ علاقہ کراچی جیسے عظیم شہر اور بڑی منڈی سے لگا ہوا ہے. اس علاقے کی دولت یہاں بھی پہنچتی ہوگی. منافع کی شکل میں کاشتکاروں زمینداروں کو خوشحالی نصیب ہوتی ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے محمد یوسف پیروزانی صاحب؟ ہاں وہ آپ کا کہنا درست ہے، شہر بھی ہماری مارکیٹ بھی اچھی ہے اور نزدیکی بھی ہے، لیکن راس والا اس میں ہمارا جو مال جاتا ہے تو اس میں ہمارے سے 2-3 سمجھو تقریباً اور بھی پارٹنر بن جاتے ہیں. جیسے سمجھو ایجنٹ کمیشن ہے اور دوسرے جو ویپاری ہے، ہول سیلر ہیں، ریٹیل ہیں، تو وہ ہمارے منافع میں وہ سب بھائی وار ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہم خوشی سے شو کر کے زیادہ جو بھی فصل اگالتے ہیں تو ایسا کوئی انتظام نہیں ہے جیسے ہمارے وہ فصل ہم کو صحیح جیسے ہم سنتے ہیں جیسے لندن میں یا اور کسی علاقے میں ان کا جو ریٹ یا وہ فکس ہوتا ہے. تو ادھر سمجھو جو ہمارا کیلا ہے صحیح ہو گیا، اچھا بھی ہو گیا، اور مارکیٹ میں زیادہ آئے تو ہمارا اس میں بازار دام جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے، دام کم ملتا ہے تو اس میں بھی ہم کو نقصان پہنچتا ہے. یہاں ٹماٹر ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کی مانگ کم ہو جاتی ہے، اس لیے ہم ان کو پھر اپنے جانور کو کھلاتے ہیں یا ویسے زمین میں چھوڑ دیتے ہیں، خراب ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کو نقصان بھی پڑ جاتا ہے. محروم معاشرے میں پیداوار کے یوں ضائع ہو جانے کا تصور اس شام بھیانک خواب جیسا لگا. اچھا یہ تو ہوئی زراعت کی بات. اب یہ بتائیے کہ اس علاقے میں تعلیم اور صحت کا کیا حال ہے؟ اسپتال کیسے ہیں؟ اسکول کیسے ہیں؟ محمد یوسف صاحب.
दरअसल यहाँ जो शहद का सवाल है तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने अच्छे कुछ हमको हेल्प किया है, हॉस्पिटल वगैरह भी बना के दिया है, लेकिन अभी हमारी ये जो लाइटें वगैरह की कमी की वजह से जितने हमको, जैसे हमारे एक बगान में हेल्थ सेंटर बना हुआ है नज़दीक हमारे को है, इसलिए मैं उनका ही नाम लेता हूँ, तो अभी तक उसमें कोई लाइट नहीं आई है, बिजली नहीं आई है। जितने गवर्नमेंट ने हमको एक्स्ट्रा प्लान वगैरह या और कुछ मशीनरी भेजी है वो वैसे फालतू पड़ी हुई है। इस वजह से मैं समझता हूँ लोगों को अभी ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचा है। अगर वो हो गया तो फिर फ़ायदा होगा। बाकी रहा तालीम का सवाल, तो आजकल तो ये हंगामा हुआ है, इसलिए मेरे ख्याल में अभी तालीम पहले वाली अभी नहीं रही है। आपके यहाँ स्कूल वगैरह काफ़ी हैं? स्कूल है तो हर गांव में तकरीबन है, लेकिन हमारे खुद गांव में भी स्कूल है, लेकिन अल्लाह के फजल जैसे मंजूर हुई है अधूरी जैसे बराबर बनी नहीं है। 83 से अभी ये 89 हो चुका है। अभी गिरने वाली हम बच्चे भी डर से उनके अंदर बिठा कर नहीं पढ़ाते। 70-80 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो भी हम अपनी जुग्गी अपने कोठी बना के उसमें बच्चे पढ़ाते हैं। हमें तो बोल तो दिया है जो भी ज़िम्मेदार ऑफिसर हैं या वो जो ज़िम्मेदार आदमी हैं उनको, लेकिन अभी उन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। सारा मसला तवज्जो का है, वो नहीं दी जाएगी तो एहसास महरूमी की जड़ें इन ज़रख़ेज़ ज़मीनों में उतरती जाएंगी। वाहिद बख्श साहब, आप बताइए, आप क्या समझते हैं, इन ज़मीनों का ये इलाका गरीब है, मुफलिस है, या आप इसे पसमानदा कहेंगे? बल्कि बहुत पसमानदा कहेंगे। एक पसमानदा होता है, ये कुछ ज़्यादा ही पसमानदा है, क्योंकि कराची जो मतलब दिल कहा जाता है पाकिस्तान का, उससे नज़दीक तरीन भी यही है इलाका हमारा। और एक लिहाज से सिंध का वो बहुत कदीम बंदर भी है ये, मगर इस इलाके की ये बदकिस्मती है कि यहाँ आप जो 2-3 तहसील हैं उनमें सिर्फ ये एक पक्की सड़क बनी हुई है जो भी दुबई के रूलर की तरफ से डोनेट की गई थी। किसकी तरफ से? मैं चौंका। ये इतनी उम्दा सड़क दुबई के शेख की तरफ से बना कर दी गई है क्या? जी हाँ, उनको भुट्टो साहब ने यहाँ ज़मीन दी थी उसके लिए आने जाने के लिए, या उनका स्टाफ उसके लिए। फिर उन्होंने सड़कें ये एक ही सड़क बनाई है जो सिर्फ उनके फार्म पे जाके ख़त्म हो जाती है, और वो भी अब तो इस खस्ता हालत में हो गई है कि अगर ज़रा सी बारिश हो जाए तो इतनी तकलीफ हो जाती है कि इस पक्की सड़क पे भी आप गाड़ी में नहीं चल सकते। और सुना यह है कि अब ये गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया उन्होंने कि अब आप इसे संभालें, मगर इस तरफ अभी तक कोई ऐसी तवज्जो नहीं दी गई है कि सिर्फ जो किसी ने हमें एक समझे तरस खा के बना दिया, अब उस चीज़ को संभाल के हम फिर उसको दुरुस्त करें कि कुछ वक्त ये चले। अगर इस कंडीशन में ये रही तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। तवज्जो नहीं दी गई, तवज्जो नहीं दी गई, ये जुमला बार बार सुनने में आया। जिस सड़क को देखकर मैं खुशी से उछल पड़ा था, उसके मुस्तकबिल की तरफ से इस मायूसी का सबब भी वही था, तवज्जो नहीं दी गई। हाँ, एक बात ऐसी ज़रूर है जो खुशी का सबब बनी उस रोज़। मोहम्मद यूसुफ पिरोज़ानी साहब से बातें हो रही थीं कि दरियाए सिंध के इस आखिरी पड़ाव पर चोरी, डाका, मारपीट, कत्ल गारतगरी और तशद्दुद का क्या हाल है। इसी दौरान गांव के गाने वाले अपने बाजे लेकर आ गए थे और अपनी महफिल आरास्ता कर रहे थे। मैंने अपनी कुर्सी मोहम्मद यूसुफ साहब के और करीब कर ली और पूछा कि इतने अलग थलग इलाके में चोरियां होती हैं, डाके पड़ते हैं? हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से ऐसे डाका या चोरी या वैसे कोई दहशतगर्द कुछ भी नहीं है। सुकून है, आराम है। जो भी लोग हैं सीधे साधे हैं, उनको बराबर अभी इतनी वो अपने खाने के लिए भी पूरा नहीं है, वो अपने मजदूरी गुजारे में पूरा है। बाकी हमारा जो ये इलाका अल्लाह के फजल, इधर तो उम्मीद अल्लाह के ज़ात में है, वो चोरी भी नहीं है हमारे इलाके में। ऐसा कोई झगड़ा या हंगामा या कोई ऐसे सियासी चक्कर हमारे यहाँ इलाके में नहीं है। क्या इसकी वजह गरीबी? नहीं, इसकी वजह एक गरीबी भी है। यहाँ लोग भी यहाँ जो हैं वो सादगी से वक्त गुजारते हैं, इस वजह से वो अपनी सादगी और तहलकात जैसे हैं, तो सब आपस में जैसे रिश्तेदारी होती है हर कौम के आपस में, ये नहीं समझते हैं कि हम फलाना है या हम फलाना है, हम बलोच है या हम सिंधी हैं, हम सब ये अपने मुसलमान हैं, भाई हैं। हमारे यहाँ इकट्ठे साथ में साथ पंजाबियों की भी ज़मीन है, महाजरों की भी ज़मीन है, वो सिंधियों की भी है, बलोचों की भी है, पठानों की भी है, लेकिन हम अल्लाह के फजल सब आपस में भाई भाई होकर रहता हूँ और आपस में शादी गमी में भी शरीक होते रहते हैं। हमारे यहाँ इलाके में ये उसूल है, इसलिए हंगामा और झगड़ाबाजी नहीं है। एडा राज
था मैंने भी कामन दा ते तू खास कल में पड़ा मन दा पर हकू दे हक दा ये हकू दे हक दा ये हकू दे हक दा आय वली में ये हकू दे हक दा पर वली में या अली या अली या अली में जत सुनारी तसे वो चली में जत सुनारी तसे वो चली अली या